آپ کے دادا انتہائی محبت کرتے تھے، اور آپ کے دادا حضرت عبد المطلب چونکہ مکہ کے بادشاہ تھے، بادشاہ اس ناطے سے کہ ہی واز دا چیف آف چیفس آف ٹرائبس، کیونکہ ہر ٹرائب کا ایک چیف ہوتا ہے، اور تمام چیف آف ٹرائبز نے مل کر حضرت عبد المطلب کو اپنا ایک چیف مقرر کیا تھا، تو اس ناطے سے آپ مکہ کے بادشاہ تھے۔ حضرت عبد المطلب کو جب یہ خبر ملی کہ آپ کی والدہ بھی اس جہان میں نہیں رہیں تو بڑے رنجیدہ ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا، ہمیشہ اپنے کندھوں پہ اٹھائے پھرتے تھے، ہمیشہ اپنی سواری پہ ساتھ رکھتے تھے، جہاں ہوتے تھے ساتھ ساتھ لیے پھرتے تھے، اور اتنی عزت اور احترام کرتے تھے کہ آپ کی اپنی اولاد دیکھ کر حیران و ششدر رہ جاتی تھی کہ ایک پوتا ہے، اس کی اتنی عزت و احترام کہ اپنے سے بڑھ کر رؤسائے مکہ اور تمام قبائل کے سرداران حضرت عبد المطلب کا رویہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دے کر رشک کیا کرتے تھے کہ ہمارا بادشاہ اور ایک اپنے یتیم پوتے کے ساتھ اتنی محبت اور اتنی اس کی عزت و توقیر کرتا ہے کہ ایک بادشاہ کسی بادشاہ کی بھی نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو واقعات حضرت عبد المطلب کے ساتھ جو وابستہ ہیں، ان کا ذکر ہمیں تاریخی کتابوں میں ملتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حتیم میں اپنی مجلس لگائے بیٹھے تھے، اور تمام رؤسائے مکہ جو قبائل کے اپنے اپنے سردار تھے وہ بھی تھے، اور آپ کی اولاد بھی بیٹھی ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور سیدھی جو قالین بچھتی ہوئی حضرت عبد المطلب کے مسند تک جاتی تھی، ان کے تخت تک جاتی تھی، اس کے اوپر چڑھ گئے، تو آپ کے بیٹوں میں سے ابو لہب نے بازو سے پکڑا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، فرمایا کہ آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ اس سے آگے جائیں، ہمیں اجازت نہیں ہے تو آپ کیسے جا سکتے ہیں؟ کہتے ہیں عبد المطلب نے دور سے دیکھا تو کہا کہ آپ اسے چھوڑ دیجئے اور اسے آنے دیجئے، اسے ہر جگہ کی اجازت ہے، اور یہ مسند کیا، اس کائنات کی ہر مسند کے اوپر یہ بیٹھنے کے قابل ہیں، اور اسی طرح بیٹھیں گے۔ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے قریب آئے، اپنی گود میں بٹھایا، ماتھا چوما، پھر ساتھ مسند پہ اپنے بالکل برابر بٹھایا۔ ایک اور واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زمانے میں کہ قحط پڑ گیا، کہیں بارش نہیں ہو رہی تھی، تو تمام کے تمام جتنے بھی رؤسا تھے وہ کہہ رہے تھے وہاں پر، جو دیگر لوگ کہتے تھے کہ کسی طریقے سے عبد المطلب ہمارے لیے بارش کی دعا کرو، تو آپ نے اس وقت اپنے پوتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھے پہ اٹھایا اور صفا پہ چڑھ گئے۔ پہاڑی صفا پہ چڑھنے کے بعد آپ نے تمام لوگوں کو کہا کہ لوگوں میں دعا کرتا ہوں، لیکن دعا کے میرے ہاتھ نیچے آنے سے پہلے یہاں سے بھاگ جانا، ورنہ ذمہ دار خود ہو گئے۔ حضرت عبد المطلب نے دعا کی وہاں پر کہ اے پروردگار، اے اللہ، تو جانتا ہے میرے کندھے پہ کون ہے، تو جانتا ہے کہ میرے کندھے پہ کون ہے، پروردگارہ اس کے صدقے سے تو ہمیں بارش عطا کر۔ تو کہتے ہیں کہ اس وقت اتنی زور سے بارش برسی اس جملے کے کہنے کے ساتھ ہی کہ لوگ بھاگتے ہوئے اپنے گھروں کو پہنچے، اس کے باوجود بھی بھیگ گئے تھے۔ پھر 7 دن مسلسل بارش ہوتی رہی، اور اس کے بعد پھر حضرت عبد المطلب کے پاس آ گئے کہ بہہ جائیں گے سیلاب میں، طوفان آ گیا ہے۔ آپ نے پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا، کندھے پہ بٹھایا، اور پھر کہا کہ پروردگارہ رحمت کی عطا کر۔ 8 سال کی عمر مبارک تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم دادا کی میت میں رہے، اور 110 یا 140 سال کی عمر مبارک میں آپ کے دادا اس دار فانی سے رخصت ہوئے۔ جاتے وقت انہوں نے اپنے بیٹے حضرت ابو طالب کو وصیت کی کہ میں اس بچے کی کفالت تمہارے ذمہ لگاتا ہوں، ساری زندگی اس کی کفالت کرنی ہے، اور ساتھ ہی اپنے بیٹے ابو طالب کو بنو ہاشم کا سردار بھی بنا دیا۔ اب ان کے ذمہ کفالت لگانے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور حضرت ابو طالب کی والدہ، یعنی حضرت عبداللہ اور حضرت ابو طالب کی والدہ ایک تھی، حضرت فاطمہ، یعنی سگے چاچا تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ سے بھی اور والدہ سے بھی، اس لیے ان کے ذمہ لگائی، اور انہوں نے پھر ساری زندگی نبھائی صحیح طریقے سے یہ ذمہ داری، اور ایسے نبھائی کہ پوری کائنات حیران ہے کہ چچا اور بھتیجے کی محبت کی یہ لازوال، اور چچے کی اپنے بھتیجے کے ساتھ انتہائی درجے کی قربانی، اس کی مثال کہیں بھی نہیں ملتی۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک وصیت کے تحت آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کا ذمہ لیا، اور اس کے بعد اس خوش اسلوبی سے اس فریضے کو ادا کیا کہ پوری کائنات کے چچا اور بھتیجا کے رشتے ہمیشہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ ایسا چچا جس نے اپنی پوری زندگی اپنے بھتیجے کے نام لگا دی،
اور کیوں نہ ہو، وہ الگ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیقی کائنات ہیں، حسن کائنات ہیں، اور حسین ترین فرد ہیں کائنات کے، برکت والے ہیں ہر لحظہ ہر لمحہ، رحمت والے ہیں ہر لحظہ ہر لمحہ، کرم والے ہیں ہر گھڑی ہر ساتھ، رحمت والے ہیں، اور ایسی رحمت والے کہ جس کی رحمت کو رحمت للعالمینی کا خطاب دیا اللہ تعالیٰ نے۔ لیکن اس کے باوجود یہ جو رشتہ ہے چچا بھتیجے کا، یہ بڑا عجیب سا رشتہ اس لیے ہے کہ کائنات میں رہتے ہوئے یہ دونوں رشتے آپس میں ایک وقت تک محبت کے بعد قدورت رکھنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن محمد رسول اللہ اور حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپس کا یہ رشتہ ایسا مٹھاس والا، ایسا شیرینی والا، ایسا محبت والا، ایسا رہنائی والا، ایسا فرمانبرداری والا، ایسا فدائیت والا، ایسا اطاعت گزاری والا، جس کی مثال پوری کائنات میں کہیں نہیں ملتی۔ آپ نے پوری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، شیبہ ابی طالب میں 3 سال تک رہے، مشکلات کے باوجود رہے، لیکن آپ کا ساتھ دیا ہر حال میں، بھوکے رہے، پیاسے رہے، بچے بلکتے رہے، لوگ اپنی یہ سمجھ لیں کہ انتہائی سخت ترین قسم کے حالات سے گزرتے رہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اپنے پاس آپ سلاتے تھے انہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نگہداشت کرتے تھے، محافظت کرتے تھے، مبادا کوئی نقصان نہ پہنچا دے، پتہ تھا، جانتے تھے کہ یہ وہ قیمتی بچہ ہے جو پوری کائنات کا دلارا ہے، پوری کائنات کا دولہ ہے، اور اس کے حاسد اور اس کے دشمن بھی اتنے ہی زیادہ ہیں۔ یہود تو انتہا درجے کے دشمن ہیں، لیکن آپ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگہداشت کرتے رہے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام بچوں کی طرح نہیں تھے۔ حضرت ام ایمن کہتی ہیں کہ عام بچے رات کو سوتے ہیں تو صبح اٹھتے وقت ان کے چہرے سکڑے ہوئے ہوتے ہیں، آنکھیں بند ہوتی ہیں، اس وقت آنکھیں مل رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بات بات پر ذرا سی دیر کے بعد بھوک کی شکایت کرتے ہیں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہ بھوک کی شکایت کی، اور نہ عام بچوں کی طرح صبح اٹھتے ہوئے کہ ان کے چہرے پہ مرونی چھائی رہی، کبھی ہمیشہ کھلکھلاتا چہرہ نظر آتا تھا، ہمیشہ خوش کن، ہمیشہ تر و تازہ، ایسے کہ دھلا دھلایا ہے، اس کو کسی اور چیز کے دھونے کی ضرورت نہیں۔ حضرت ابو طالب فرماتے ہیں کہ ایک بار ایسے ہوا کہ مکہ میں ایک قیافہ شناس، وہ لوگ جو مستقبل کی خبریں دینے والے ہوتے ہیں یا کسی شخصیت کو دیکھ کر اس کے بارے میں بتانے والے، جس طرح ہمارے ہاں بھی کچھ فالے نکالنے والے ہیں، کچھ 10 شناس ہیں، ہاتھ دیکھنے والے لوگ، یا کچھ شخصیات کو دیکھ کر ان کے بارے میں قیافہ لگاتے ہیں کہ آئندہ ان کی زندگی کیسی ہوگی، مستقبل بینی کے انداز میں۔ تو ایک خاندان تھا، لہب کا خاندان، وہ مکہ آیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حضرت ابو طالب نے انہیں دکھایا۔ تو کہتے ہیں کہ پہلے اس نے دیکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر اور بچوں کو دیکھنا شروع کر دیا۔ جب وہ بچے دیکھ چکا تو اس کے بعد ابو طالب فرماتے ہیں کہ مجھے اس نے کہا کہ وہ بچہ کہاں ہے، میں اسے دوبارہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے خیال گزرا وہاں پر کہ یہ اسی وقت کچھ کہہ دیتا تو ٹھیک تھا، اب دوبارہ جو بلا رہا ہے۔ جب کہتے ہیں کہ اس کا اصرار بڑھنے لگا، مسلسل بڑھنے لگا، تو کہتے ہیں کہ میں اس وقت ٹھٹکا کہ اس کا اصرار جو بڑھ رہا ہے اس کے پیچھے کوئی بات نہ ہو۔ تو کہتے ہیں میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھپا دیا، نہیں اس کے ظاہر کیا۔ وہ چیختا رہا، یہ وہ بچہ ہے جو مستقبل میں عظیم شان ہوگا، اور اس کی شان ایسی ہوگی، اس کی ہر طرف سے تعریف و توصیف کی جائے گی۔ لیکن حضرت ابو طالب نے ساری زندگی سفر پہ گئے تو اپنے ساتھ رکھا، حضر میں رہے تو اپنے ساتھ رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی کوئی گزر نہیں آنے دی۔ اور ایک اور واقعہ بھی ہے کہ حضرت ابو طالب خود فرماتے ہیں کہ ہمارے گھر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا اکٹھا کھاتے تھے ہم، تو کھانے میں اتنی برکت ہوتی تھی کہ ہم سب کے سب سیر ہو کر کھاتے تھے، کھانا پھر بھی بچ جاتا تھا۔ اور جب محمد کبھی ہمارے ساتھ کھانے میں شامل نہیں ہوتے تھے تو عیالدار تو تھے حضرت ابو طالب، بچے زیادہ تھے ان کے، اور اس طرح رؤسائے مکہ کی طرح جس طرح دیگر کی اپنی زندگی تھی، اس طرح آپ کے پاس اتنا مال و دولت نہیں تھا۔ لیکن کہتے ہیں کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوتے تھے تو ہم میں سے کسی کا پیٹ بھی نہیں بھرتا تھا اور کھانا بھی جلدی ختم ہوتا تھا۔ تو اس صورتحال میں وہ کہا کرتے تھے کہ آپ مبارک ہیں، انکا لمبارک، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے آپ برکت والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے انتہائی مشفقانہ رویہ ہمیشہ کے لیے رکھا۔ اور دیکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جب 10ویں نبوت کو آپ کا انتقال ہوا، اور اسی سال آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا بھی انتقال ہوا،
اس سال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الحزن کہا، یعنی دوسرے لفظوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برسی منائی وہاں پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ اور حضرت ابو طالب کی، دونوں عظیم شخصیات اور محبت کرنے والی اس سال اٹھ گئی تھی۔